اس کے بعد جو پاکستان انڈیا کا یہ مہادیو آپریشن ہے، یہ ڈیفینیٹلی آپ خود سوچیں کہ ابھی تک یہ بات بیٹھی نہیں ہے جیسے بیٹھنی چاہیے تھی اگر یہ ختم ہو گئی ہوتی. یہ کسی بھی ٹائم ابھی اچانک یہ آپ کے، اور ابھی فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی 3-4 دن مزید خطرناک ہیں، ان کو بھی گزاریں. ہم تو پہلے کہہ چکے تھے کہ پیوٹن پہ ایک بہت بڑا اٹیک پاسبل ہے اور ابھی بھی پاسبل ہے، اور اس کے اترنے کے موسم بھی بنتے ہیں. شارٹ ٹریول میں احتیاط کرنی ہے ان کو ایکسیڈنٹ یا کوئی اس طریقے کی، اور بہن بھائیوں سے کوئی پھڈا ہو سکتا ہے، ہمسایوں سے کوئی پھڈا ہو سکتا ہے ان کا، اس کی کیئر کریں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہے، اسلامک اسکالر ہے اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ناظرین، 29 جولائی 2025 بروز منگل، اور آپ کو بتاتے چلیں جو لوگ اسٹرالوجی کی کلاسز لینا چاہتے ہیں، یہ جو نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ وہ رابطہ کر کے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. بہت سے لوگ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ رہے تھے. اور دوسری بات، خبروں سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں دنیا بھر میں کوئی بھی خبر اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پر جنگوں کی بات ہو رہی ہے. اسامہ صاحب کی اسٹرالوجی دیکھ لیں، ہم ریگولر بیس پہ آپ کو پروگرام دے رہے ہیں، خبریں بھی بتا رہے ہیں دنیا بھر سے، پھر اسٹرالوجی بھی اس پہ ہو رہی ہے. کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے سوال بھی لے لیں، لیکن آج آپ لوگوں کے لیے بڑا بھرپور ایک تحفہ ہے. مارس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کن کن لوگوں کو ہو رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. یہ بھی ایک ٹاپک ہے، مارس ٹرانزٹ جو کر رہا ہے اس حوالے سے. اور یہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں 26 27 28 ڈیٹ دی تھی، اسامہ صاحب نے بولا تھا کہ 29 ڈیٹ، 29 بھی تھی 30 بھی تھی، یہ نہیں کہا تھا. آپ پچھلے پروگرام نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اور اب آپ کو خبروں کی طرف بتائیں، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. انڈیا نے آپریشن سندور کے بعد آپریشن مہادیو لانچ کر دیا ہے. انڈین جو فوج ہے چنار کور میں پریس ریلیز کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن مہادیو میں ہم نے 3 دہشت گردوں کو مارا ہے. اور پھر انڈیا میڈیا اس پر باتیں کرنے لگ گیا کہ پہلگام جو ہے، پہلگام کے ماسٹر مائنڈ کو مار دیا گیا ہے، جس کا نام بھی یہ بتا رہے ہیں ہاشم موسیٰ کے نام سے نام بتایا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان کا ایس ایس جی کمانڈو تھا. اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ انڈین میڈیا دے رہا ہے. آپ کو پتا ہے وہ فیک پروکسی کرتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ لوگ. پہلے نیل جو چوہان تھے وہ بول رہے تھے آپریشن سندور جاری ہے، اور اب فیک انکاؤنٹر کرتے ہیں. یہ جو لوگ بارڈر کراس کرتے ہوئے انڈیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں کے فوجیوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو یہ بات بعد میں نکالتے ہیں، ان کو فیک انکاؤنٹر کر کے کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گرد مار دیے. یہ اس طرح کی حرکتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اچھا جی، اب یہ انڈیا اب جنگ کر سکتا ہے فالز آپریشن کے ساتھ. یہ خبر میں نہیں دے رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی خبر دے رہا ہے، یہ ان کا انڈین میڈیا بھی خبر دے رہا ہے کہ جی اب تو جنگ ہوگی، انہوں نے اس طرح کا کام کر دیا، دہشت گرد بھیج دیے. اچھا جی، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے ٹریک پر دھماکہ ہوا، 3 بوگیاں اس کی زد میں آئی ہیں، لیکن شکر ہے کہ کسی کی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی بوگیوں پہ اٹیک دہشت گردوں نے کیا ہے. اچھا جی ناظرین، رشیا یوکرین جنگ میں امریکہ گھس گیا ہے. ٹرمپ نے جہاں پہ 50 دن کا ٹائم دیا تھا کہ سیز فائر کر لو یوکرین کے ساتھ، اب 10 دن کا بول رہا ہے کہ 10 دن کا میں ٹائم دیتا ہوں، اور نہیں تو نیٹو پھر حملہ کرے گا ان کے اوپر بھرپور طریقے سے. اچھا، رشیا نے کنزال ہائپرسونک میزائل یوکرین پر مارے ہیں، اور ہر طرح کا ڈیفنس سسٹم اس کو نہیں روک سکتا. یہ ایسے میزائل ہیں، اس کی بارے میں بات کی جا رہی ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے یوکرین کو سینٹ پیٹر برگ جو سٹی ہے رشیا کی، اس کے اوپر جو نیوی ڈرل ہو رہی ہے اس کے اوپر تم بم مارو، میزائل مارو. یوکرین کو یہ کہہ رہا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ رشیا کی جو سٹیز ہیں وہاں پر ان پہ مارو، میزائل وغیرہ مارو، ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے نیوی کی وہاں پہ ڈرلز ہو رہی تھی، اس کے پاس بھی یوکرین نے میزائل مارا. اس کے بعد پیوٹن بھی ادھر ہی تھا، پیوٹن پھر ایک بار بچ گیا. اچھا جی، یو کے پرائم منسٹر کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی ہے. اس نے بولا ہے کہ ڈیڈ لائن میں نے 50 سے 10 دن کی دے دی ہے ان کو. اور آپ کو پتا ہے پاسٹ میں بھی ڈیڈ لائن دی تھی ٹرمپ نے ایران کے اوپر، پھر اسرائیل نے اٹیک کیا. یہ پاسٹ میں آپ نے یہ دیکھا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا نے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، لیکن منہ جو ہے وہ کھانی پڑی اسرائیل کو. اب لانگ ویپن بھی کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں ہو سکتے ہیں. اچھا جی، یورپ کی جو جرمنی سیکنڈ پاور ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی بڑا کنٹرول، یعنی کہ یہ کنٹری ہے جرمنی بھی اسرائیل کے خلاف ہو گیا، اور دنیا کے ساتھ وہ دے رہا ہے اور بول رہا ہے کہ اسرائیل اس ٹائم بچوں کے ساتھ وہاں پہ جو ایڈ کے والے سے بات ہو رہی تھی، ہم جو بتا رہے تھے وہ غلط کر رہا ہے. امریکہ اور یورپ ٹریڈ کے حوالے سے بھی اکنامک ڈیل ان کے بیچ میں ہوئی ہے، اور بہت بڑے لیول پر ڈیل ہوئی ہے امریکہ اور یورپ کی. اچھا جی، ترکی نے بھی بہت بڑا میزائل ٹیسٹ کیا ہے.
ان کو شک ہے کہ یہ اسرائیل ہماری طرف آئے گا, وہ اپنے ڈرلز کر رہے ہیں, اور اتنا بڑا انہوں نے میزائل ناظرین لانچ کیا ہے کہ جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو دھواں ہی دھواں تھا ہر جگہ پہ. یہ ترکی نے کیا ہے. اب اسامہ صاحب سے پریڈکشن لیں گے, مارس کے والے سے پوچھیں گے, اور آپ لوگوں کے سوالات کی طرف بھی آئیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں ڈیٹس کے حوالے سے تو وہ ڈیٹس ہم نے دینی ہی ہوتی ہیں, صحیح ہو یا غلط, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ڈیٹس نکالی ہی ٹرانزٹ کے مطابق جاتی ہیں, اور ٹرانزٹ ہی کے اکارڈنگ ان پہ کام ہوتا ہے, تو وہ دینی ہی ہوتی ہیں. ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جرنل کھلا ہفتہ کیسا گزرے گی کی بات کائنڈ آف. اب 28 کو اگر ٹرانزٹ تھا, اب جب آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم مارس ابھی نکل چکا ہے 00 ڈگری. رات ابھی جب ہم پروگرام کر رہے تھے 00 ڈگری تھا, جب اب ابھی بات کر رہے ہیں ابھی جسٹ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, جسٹ وہ کسپ پہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس نے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یاد ہے جب ایران کی پریڈکشن دی تھی تو اس وقت ایران اسرائیل کو جنگ ہو نہیں رہی تھی, تو کہا تھا کہ مارس جاتے جاتے پٹاخہ ڈالے گا, کہیں نہ کہیں کوئی نیا ملک کوئی حملہ کروائے گا. ابھی آپ لوگ اب ڈیلی اگر ایک اس کو لکیر پیٹنے بیٹھ جائیں گے, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ منڈین اسٹرالوجی کا معاملہ ہے, یہ اتنا ایکوریٹ جتنا ہم لے کے چل رہے ہیں اتنا تو شاید ہی ہو, لیکن اب وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی ہو گیا ہے, شاید اس وجہ سے آپ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب 12:01 پہ یہ ڈیٹ چینج ہو گئی تو ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہوا کائنڈ آف. یہ اتنا پرسائز یوں نہیں ہوتا, لیکن ہاں یہ بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ جب تک ابھی تو یہ 00 ڈگری پہ ساتھ ساتھ مون اس کے چل رہا ہے, ابھی پاکستان کے سر سے بھی نہیں ٹلا اور ورگو میں آیا ہے. پاکستان کو لاسٹ ٹائم ہم نے جب 9:20 سے لیں تو ورگو اسینڈنٹ بنتا ہے پاکستان. مون اس کا کینسر ضرور ہے لیکن ورگو اسینڈنٹ ہے, تو مون کینسر سے لیں تو اس وقت مارس کینسر میں تھا جب پاکستان پہ حملہ ہوا. جب لیو میں آیا تو ایران پہ حملہ ہوا, لیو اسینڈنٹ ایران ہے, ورگو اسینڈنٹ اب پھر پاکستان ہے, تو پھر یہ کہیں نہ کہیں چانسز موجود ہیں. اس وقت جب ہوا تھا تو کیتو مارس اس کے ہوم لینڈ سیکیورٹی ٹورس کے بھی تھے, تو انڈیا ٹورس بھی تھا, پاکستان بھی ٹورس, اگر سیم ٹائم پہ ایک ہی مان لو دونوں کا جنم, تب بھی ٹورس کے حساب سے بھی, تو ٹورس سے اب نکلا ہے, مطلب جو ٹورس اسینڈنٹ کے لیے ان کے چوتھے گھر سے نکلا ہے, یعنی کہ ان کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے یا پوزیشن کے اور اس کے گھر سے نکلا. کیتو لیکن وہی موجود ہے. اب ساتھ ساتھ مون چل رہا ہے برابر ڈگری میں, دونوں بھی یہ ٹریول کر رہے ہیں. مون آگے تیز ہو جائے گا لیکن مارس ابھی ساتھ ساتھ اس میں, تو ورگو میں ورگو ایریاز افیکٹ ہو سکتے ہیں. ورگو ایریاز کون سے بنیں گے, اگر 1 کو لیتے ہیں چارٹ پہ, اب ہم آ جاتے ہیں جو منڈین اسٹرالوجی کی جرنل ایک ایریا وائز ہوتی ہے سائنس. ایسٹ ہوتا ہے انڈیا ایریز, اس کے پیچھے جتنا بھی ایسٹ ہے وہ سب ایسٹ میں آئے گا. ویسٹ ایگزیکٹلی ویسٹ 7 ہوتا ہے لبرا, لیکن ویسٹ سے تھوڑا سا ٹیڑھا کرو تو ورگو بنتا ہے. تو اب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ورگو ملک, یعنی کہ آپ کے یورپی جو ایگزیکٹ یو کے سے ہمسایہ ٹیڑھا کر لو, یا یہ جو سویڈن والی سائڈ, سوئٹزرلینڈ والی سائڈ, یا اور افریقن ملکوں کی تو ہمارے پاس خبریں ہی نہیں آ رہی ہوتی. اسی طریقے سے کوئی اور اس اینگل پہ جو لوگ یا ممالک ہیں, مارس ادھر کسی نئے ملک پہ حملہ یا کسی نئے ملک کا دھماکہ کرائے گا, اور آپ کو یہ سننے کو ملے گا. اچھا اب آ جائیں, اب ہماری خبریں بڑی اتنی کی ہوتی ہیں جتنے 2-4 یوٹیوبرز یا آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا مطلب سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز تو وہ کام اس طریقے سے ڈسپلنڈ ہو کے نہیں کر رہے. ان کو تو کبھی کوئی لڑکی مری کی لاش پہ پورے 2 ہفتے پروگرام چلتے رہتے ہیں, مطلب مین سٹریم میڈیا پہ ہمارے, اور انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے کام شروع کر دیا جیسے انڈیویجول یوٹیوبرز کر رہے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس نے نکلتے ابھی کوئی مطلب جسٹ نکلا ہے, ابھی صبر تو کریں, اور وہ 2-3 دن ایکسپیکٹڈ بھی ہیں. ابھی پاکستان کے جب بھی مون ادھر سے گزرتا ہوتا ہے 7ویں سے یا لبرا سے گزرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ کوئی نہ کوئی اٹیک یا کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال اگر بنی ہو ٹینشن تو وہ ہوتی ہے.
اور مارس ابھی ورگو میں آیا تو کہیں نہ کہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی جسٹ لیو سے نکلا ہے تو نکلتے نکلتے کوئی اہم شخصیت اگر بچ گئی ہے مثال کے طور پہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جنرل پریڈکشن اس لیے ہوتی ہے کہ موسٹلی سرکاری لوگ یا سرکاری وہ لیو ہوتے ہیں، اور یہ ایک جرنل پریڈکشن ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی رائل کوئی شخص جو ایگزیکٹلی لیو، جیسے ٹرمپ ہے ایگزیکٹلی لیو تھا، اور شی جن پنگ ایگزیکٹلی لیو ہے. لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب اگر آپ کے اسٹرالوجی کو لے کے چل رہے ہیں تو یہ لوگ ٹرمپ اسکارپین ہو کے نہیں اس کو فالو کر رہا ہوگا؟ تو یہ لوگ بھی اپنی احتیاطیں کر رہے ہیں، سارا کچھ ان کو بھی دور تک دیکھ کے چلتے ہیں. یہ کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ یہ بس ملنگ ہے اور ان کو اسٹرالوجی اور اس ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. خصوصاً لبرا جو ہوتے ہیں ورلڈ لیڈر جتنے بھی، وہ بھی اسٹرالوجی کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے جو اسکارپینز ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہر پنگے میں ہی ہوتے ہیں، وہ بھی حکومتی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا 10واں گھر لیو کا ہوتا ہے. لیو خود اسٹرالوجی میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے لیوز بیسیکلی، لیکن جن کا اسکارپین، لبرا، ایکویریس، کیپریکون، یہ بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں ان اسٹرالوجی کو لے کے، تو اس لیے یہ لوگ اپنی احتیاطیں کر رہے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ سائیکل ختم نہیں ہو گئے، ابھی جسٹ اس نے نکلتے نکلتے بھی کچھ نہ کچھ پاسبلٹی ابھی موجود ہے. لیٹس سی. اس کے بعد جو پاکستان انڈیا کا یہ مہادیو آپریشن ہے، یہ ڈیفینیٹلی آپ خود سوچیں کہ ابھی تک یہ بات بیٹھی نہیں ہے جیسے بیٹھنی چاہیے تھی اگر یہ ختم ہو گئی ہوتی. کہ کسی بھی ٹائم ابھی اچانک یہ آپ کے ایکسپیکٹڈ ہے اگست کا، ہم ڈیٹیل ایک نکالتے ہیں دوبارہ تاریخیں جو اگست کی بنتی ہیں کریٹیکل ڈیٹس، اس کا نیکسٹ پروگرام میں کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی 3-4 دن مزید خطرناک ہیں، ان کو بھی گزاریں. نیکسٹ اس کی جو اگست کی ڈیٹس ہوں گی وہ پھر ہم نکالتے ہیں. اس کے بعد جو آج امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ مارس نے کس کے لیے کیا امپیکٹ آنے ہیں، کون سے گھر میں اس کے جائے گا، تو انرجی سے بھر دے گا. بیسیکلی انرجی کا پلانٹ ہے، زیادہ انرجی بھر دیتا ہے، بس جدھر بھی جاتا ہے ادھر فل انرجی ڈال دیتا ہے. وہ انرجی پھر جیسے کہتے ہیں سنبھالی نہیں جاتی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ جو ہے نا پھر یہ اس کی ریڈنگ ایک 12.5 کے 12 زوڈک پہ دے دیتے ہیں کہ کس پہ کیا امپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو نیٹو کو ٹائم کم ہو گیا 10 دن رشیا والا، آپ ٹرمپ نے جو یاد کریں. ہاں ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ نیٹو اب بہت بڑا اٹیک کرے گا. کتنے دن ہو گئے انہوں نے، چلو ٹرمپ نے تو اب بتایا یا نیو کی خبریں تو اب لیک ہوئی ہیں. ہمارے تو بہت پہلے کے پروگرامز میں پتا ہے کہ پیوٹن پہ ایک حملہ ہوگا. چلو جی اب وہ اللہ بھلا کرے اس کا، ایلن مسک کا، کہ اس نے اس کو بچا لیا اٹیک کو. لیکن ہم تو پہلے کہہ چکے تھے کہ پیوٹن پہ ایک بہت بڑا اٹیک پاسبل ہے اور ابھی بھی پاسبل ہے، اور اس کے اترنے کے موسم بھی بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اٹیک شاید 10 دنوں میں، جو اب انہوں نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے 10 دن کا انتظار نہ کیا جائے. امپورٹنٹ بات یہ ہے 10 دن کا انتظار نہیں ہوگا. بس اچھا یہ اس نے 10 دن کا ہے، پیوٹن پہلے ہی کر، اس نے 10 دن کا ہے نا، ٹرمپ نے. پیوٹن پہلے ہی کر دے. ٹرمپ بڑا، بس میرے منہ سے کچھ نہ سنیں، وہ اور طریقے سے پلے کر رہا ہے. وہ اصل میں کلیئر سگنل دے گیا کہ کوئی 50-55 دن میں کیا ہو جانا ہے. 10 دن کا ٹائم کم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 50 دن میں کچھ نہیں ہوا، 10 میں ہم نے تیاری کر لی ہے، سمجھو، یوں سمجھ لو کہ اب ہماری تیاری، اب تم نے جو کرنا کر لو. تو اب یہ اصل میں وہ اس کو پیوٹن کو انہوں نے کہہ دیا کہ گو ہیڈ، مارو اب، تاکہ ہم پھر تم پہ ماریں. یہ کہانی ہے چھپے لفظوں میں. آپ لوگوں کو یہ انہی دنوں میں جیسے جیسے وہ دھماکہ مارز نے تو کرانا ہی ہے. اور یہ سائڈ جو آپ کی بن رہی ہے، کون سی بنے گی یہ؟ ساؤتھ ویسٹ، ویسٹ ساؤتھ ویسٹ نہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ، دائیں پہ ہوتا ہے نا نارتھ ایسٹ، ایسٹ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. نارتھ ساؤتھ. اصل میں تو اپنے مری سے نارتھرن ایریا سے ہمیشہ اس کو کرتا ہوتا ہوں کہ مری ہمارا نارتھ ہے تو منہ اگر ہماری کمر اور سورج کو یعنی کہ انڈیا کو، تو یہ نارتھ ہو گیا تو سامنے.
हाँ तो फिर वो साउथ वेस्ट ही बनेगा, वर्गो साउथ वेस्ट है उधर, जो भी प्यूटन का साउथ वेस्ट बन रहा है उधर वो कर देगा अटैक, ये हो सकता है। और वैसे भी यूके भी कोई उसमें नहीं आता, वर्गो में ही आता है, मुझे तो ये लगता है बाज़-औक़ात कई दफा एग्जैक्टली वेस्ट है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि प्यूटन को इन्होंने असल में गो हेड कह दिया है, मुझे ये लग रहा है कि हमला कर दो अब हम पे। तो प्यूटन कहीं अपने प्रिएम्प्टिव उसमें कि ये एक बहुत बड़ा हमला करें तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा हमला कर देगा, क्योंकि चांसेस हैं कि उस पर बहुत बड़ा हो या ये, क्योंकि हमारे पास बाकी सबके चार्ट तो नहीं होते, सामने वालों के हों तो उनको अच्छे से रीड किया जा सकता है एग्जैक्टली सब के सब को। तो लेकिन चांसेस यही लग रहे हैं मुझे कि आप लोगों को कोई बहुत बड़ी खबर इधर से आने वाली है, बहुत बड़ा अटैक की। और अच्छा। प्यूटन पे होने से पहले प्यूटन कर दे, और यूके वाले अलर्ट रहें, फ्रांस वाले अलर्ट रहें, स्वीडन वाले, स्विट्जरलैंड वाले, और जर्मनी ने खुद अपने फौजी लगाए हुए, जर्मनी खुद भी एहतियात करें, जो जर्मन हमारे देख रहे हैं। और इसी तरीके से जो स्पेन है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रहा था, शायद वो अंदरूनी खलफशार या उसका ज़्यादा मामला हो उधर। बाकी आप लोग जो पूछते रहते होते हैं कि जी हम दुनिया के बाहरले मुल्कों में जाएं या ना जाएं, ये बड़ा एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में रह गया था किसी का। देखिए, बाहर के मुल्कों में आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा रहने के मौके नहीं हैं। आप लोगों को ये इमिग्रेशन पे जैसे ट्रम्प खुद कर रहा है अमेरिका में, यूरोप को भी यही कह रहा है कि तुम क्यों इतनी इमिग्रेंट्स खोले हुए हैं और सारी मैनेजमेंट। तो आगे वैसे भी जंगें और जो सूरत हाल बन रही है तो टफ ही होगा हर जगह ही। वो अब आपकी मर्जी है कि जिधर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो अब आते हैं जी तुर्की का, इस पे। तुर्की के हालात, तुर्की पे अटैक हो सकता है? हाँ, तुर्की तो जंग में आया क्या आया, मतलब जिस दिन ये सारी कहानी शाम वाली शुरू हुई थी तुर्की को पता था कि उसका नंबर है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो एक वही कैटेगरी वाइज जो हम करते होते हैं, कैटेगरी मैंने बना दी है। बेस्ट फॉर जॉब जो है वो कैरियर के लिए सैजिटेरियस असेंडेंट हो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। असेंडेंट में ये ज्यादा फिट बैठेगा, सैजिटेरियस असेंडेंट, मार्स इसके 10वें घर में, सैजिटेरियस के 10वें घर में मार्स आया तो काम की जगह पे फटा भी कराएगा। अच्छी बात तो है कि एनर्जी से भर देगा, कैरियर को उठा देगा सैजिटेरियंस के लिए, लेकिन साथ ही काम की जगह पे कोई फटा भी करा देगा। तो इसलिए अपने को वर्कर्स के साथ या उनके साथ एहतियात बरतनी है। अच्छा जी, वर्गो असेंडेंट में आ गया है, उसके लिए उसको न्यू प्रोजेक्ट्स और कॉन्फिडेंस और उसको उससे भरेगा, लेकिन साथ ही डोमिनेटिंग भी कर देगा, उसका भी ख्याल करना है क्योंकि अग्रेसिव अग्रेसिव हुए होंगे वर्गो असेंडेंट। कैप्रिकॉर्न के 9वें घर में आया लक में, तो इनको हो सकता है ट्रैवल फॉरेन कंट्री का करवा दे, फॉरेन ट्रैवल से जॉब कोई अगर इनकी एक्सपेक्टेड थी वो करवा दे, जॉब के लिए जाना जो अगर इनका सफर था वो सफर हो जाए, तो इनको ये सफर करवा सकता है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स को जॉब के लिए। बिजनेस में पाइसिस के लिए उसके 7th में आया पाइसिस के लिए, और पाइसिस के लिए 7th में आया, लेकिन एनर्जी से तो भर रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव्स भी होंगे क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा भर देगा तो हस्बैंड वाइफ की खटपट भी हो सकती है पाइसिस असेंडेंट की। स्कॉर्पियो के 11वें घर में आया तो गेन्स, नेटवर्क्स, अच्छे दोस्त बड़े उससे मिलेंगे, बिजनेस गेन्स, लेकिन साथ ही बड़े नेटवर्क में या जहां 10 15 20 लोगों के ग्रुप में या किसी फंक्शन में या किसी ऐसी गैदरिंग में आप हैं, आप स्कॉर्पियन हैं तो फटा भी करा देगा, तो उसके भी चांसेस होंगे कि अपने आप को कूल रखना है। कैंसर असेंडेंट के लिए बेस्ट होगा बिजनेस वाइज, उनके 3रे घर में होगा तो वो 3rd में उनके जो बिजनेस है या शॉर्ट ट्रेवल्स में केयर करनी है इनको, बिजनेस वाइज अच्छा है। सेल्स मार्केटिंग का अगर इनका कोई काम है उसके लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल में एहतियात करनी है इनको। इनको एक्सीडेंट या कोई इस तरीके की, और बहन भाइयों से कोई फड्डा हो सकता है, हमसायों से कोई फड्डा हो सकता है इनका।
اس کی کیئر کریں. اچھا جی، لمبے سفروں کے لیے کیپریکارن اسینڈنٹ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں. لیبرا اسینڈنٹ کو سفر کروائے گا، اسپرچول جرنی کروائے گا، کوئی کام کے حوالے سے، کوئی کام ورک پرمٹ یا ورک سے ریلیٹڈ اگر کوئی اپلائی کیا ہوا لیبرا نے تو اس کے لیے اچھا ہے. کینسر اسینڈنٹ کے لیے اگر کوئی چھوٹے ٹریولز کر رہا ہے، شارٹ ٹریولز، تو اس میں سکسیس ہوگی. اور اسی طریقے سے کیپریکارن کا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کے بھی لانگ ڈسٹینس اس کے لیے ان کے بیسٹ فار ٹریول کیٹیگری میں کیپریکارن، لیبرا اور کینسر ہے. پچھلی بھی شاید میں اس طرح ریپیٹ کر دوں. جاب کیٹیگری میں بیسٹ فار جاب سیجیٹیریس، ورگو، کیپریکارن. بیسٹ فار بزنس پائسیس، اسکارپیو، کینسر. بیسٹ فار فارن ٹریول اور شارٹ ٹریول کیپریکارن، لیبرا اور کینسر. اب بیسٹ فار فائنینشیل گینز کی یا پیسوں کے معاملے میں تو اسکارپین اسینڈنٹ، لیو اسینڈنٹ، ٹورس اسینڈنٹ. اسکارپیو، لیو، ٹورس. اچھا، اسکارپیو کے تو 11ویں گھر میں ہے تو بگ گینز، بگ اس کے سوشل، کیونکہ 11ویں گھر میں آیا. لیکن لیو کے سیکنڈ ہاؤس میں گیا تو اس کو جو ہے اس کے ہاؤس آف ویلتھ میں اس کو دے گا گین. ٹورس لیکن فیملی میں لیو کے پھڈا کرائے گا، لیو کے فیملی میں کوئی آرگومنٹس کریٹ کروا دے گا. ٹورس کے 5ویں گھر میں گیا ہے، اس کو اگر یہ کوئی ٹریڈنگ وریڈنگ کا کام کرتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا. لیکن ساتھ ہی بچوں کے معاملے میں بچے تھوڑے سے ٹورس کے ایروگینٹ ہو جائیں گے، کہنا نہیں مانیں گے. اور رومانٹیکلی یہ بہت ہائی ہو جائے گا تو تھوڑا سا رومانٹک پارٹنر کے ساتھ بھی رومانس میں بھی کوئی پرابلم دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہوئی ہوں گی، ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا، بچے بھی سر پھرے ہو جائیں گے اس دوران ٹورس کے. تو لیکن بیسٹ فار پیسوں کے اگر کہا جائے تو اسکارپین، لیو اور ٹورس. اس کے بعد جی بیسٹ فار ہیلتھ اور فٹنس، ورگو کے لیے اچھا ہوگا، ایریز کے لیے اچھا ہوگا، کینسر کے لیے اچھا ہوگا. ایریز کے تو چھٹے گھر میں گیا ہے تو ڈیفینیٹلی ادھر انرجی بھر دے گا. لیکن چھٹے گھر میں گیا تو روٹین کی کوئی چوٹ ووٹ بھی لگا سکتا ہے آپ کے اس میں. اور دوسرا لیکن یہ دشمنوں پہ حاوی کرتا ہے تو ایریز ایک دفعہ تگڑے ہو جائیں گے، اپنے دشمنوں کے معاملے میں پنگا لیں گے. ایریز بات کم کرے گا، مکہ زیادہ چلائے گا. اور اسی طریقے سے ہیلتھ وائز تو یہ ورگو، ایریز اور کینسر کے لیے. اچھا جی، لیگل کیسز میں اگر کوئی سی کے چل رہے ہوں تو ان میں ایریز کے لیے اچھا رہے گا، جیسے اس کے چھٹے گھر میں اس کو دشمنوں پہ فتح دے رہا ہے. سیجیٹیریس کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ اس کے کام کی جگہ پہ اس کا اسٹرانگ امیج بنا رہا ہے اور ایک اچھی اس کو پہچان دے رہا ہے. پائسیز کے لیے اس کے 7ویں گھر میں ہے تو وہ اس کے کنٹیکٹس اسی طریقے کے لوگوں کے اور اس سے بن رہے ہوں گے. تو یہ اوور آل جو ہے وہ سارے وہ لوگ ہیں جو مارز کی ان ساری اس سے بہتر وہ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، یہ مارس ٹرانزٹ ان ورگو ہے، یہ وہ آپ نے دیا نا جی؟ مارز ٹرانزٹ ان ورگو. اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں، یہ مون سائن سے بتایا آپ نے؟ نہیں، یہ میں نے اسینڈنٹ سے بتایا. مون سائن سے صرف اتنا فرق ہوتا ہے، چلیں یہ بھی آج سمجھ لیں. یہ ہم نے کاموں پہ کر دیا، مون سائن سے آپ ایموشنلز پہ ڈال دیں اس کو. ٹھیک ہے. میں سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جیسے ہی جو چیزیں آپ کے ایموشن سے تعلق رکھتی ہیں، جذبات سے تعلق رکھتی ہیں، مون سائن سے یہ آپ کی جذباتی دنیا کو ہٹ کرے گا. مثال کے طور پہ ورگو سب سے زیادہ ایموشنلی اپنے آپ کو ہائی محسوس کریں گے، کیوں؟ ان کے فرسٹ ہاؤس میں آیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو اس کے لیو کے سیکنڈ ہاؤس میں گیا تو وہ فیملی کو لے کے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ یا اس معاملے میں اگر پھٹے ہوں گے، توجہ پوری ادھر دلوا دے گا، انرجی ادھر لگوا دے گا. اچھا، اسی طریقے سے کینسیرینز کے 3rd ہاؤس میں گیا تو وہ کام کو لے کے شارٹ ٹریولز میں اتنے وہ جیسے انرجیٹک ہوں گے ایموشنلی، تو وہاں ایموشنل ہٹ ان کو کہاں سے آئے گی؟ بہن بھائیوں کے رویے سے، یہ پھٹا کرا دے گا. تو جو ہمارے ایموشن سے جڑے تعلقات یا کام ہوتے ہیں وہ مون سائن سے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی ایموشنل دنیا کو، مطلب 5واں گھر جس کا ہے، جیسے ٹورس کے 5th ہاؤس میں ہو رہا ہے،
تو بچے اس کے ایموشنز کو لے کے بچوں کے لے کے اس کے ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے اس میں ایک وہ لائے گا پرابلم. تو یہ ایموشنز کی اس میں صرف کنسیڈر کرتے ہیں. تو مون سائن کا بس اتنا فرق ہے. باقی اسینڈنٹ اور اگر زوڈک کی بات کی جائے تو وہ تقریباً سملر ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر کچھ لوگوں کے سوالات تھے. سب سے پہلے علی حسن بھائی اب لائٹ ٹھیک ہے, آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے. دوسرا جو ہے سمین فاروق ہے, یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر, بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں آپ ولاگ کا ویٹ میں کرتی ہوں. فلک صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیٹسٹ نیوز ڈیلی بیس پر شیئر کرتے ہیں, اللہ آپ کے چینل کو اور گرو کرے. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور لطیف صاحب ہیں, السلام علیکم سر, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور پلیز پلیز بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ اسامہ صاحب ڈیلی ہمیں دعا ایک دے دیا کریں, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے لیے, جو دیکھنے والے لوگ ہیں. یہ بڑی اپیل آتی ہے آپ کے, آپ دعا کریں. تو وہ کہتے ہم ہیں کہ آپ دعا پروگرام دیں. کے اینڈ پہ دعا کر دیا کریں گے اب انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. اچھا جی, اس کے علاوہ گڈ جاب ماشاء اللہ. کیا چائنا شفٹ ہو جانا چاہیے؟ کیا چائنا شفٹ ہو جانا چاہیے, لوگ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں چائنا مذہبی طور پہ بہت زیادہ ریجڈ ہے. وہ پاکستانیوں کو یا اسلام کو سمجھتے ہیں ذہنی بیماری. چائنی تھاٹ میں مذہب اسلام جو ہے ایک ذہنی بیماری کا نام ہے. اور وہ اپنے جتنا ظلم مظالم مسلم کمیونٹی پہ چائنا میں کرتے ہیں, یہ کبھی بات نہیں ہوتی ٹی وی چینلز پہ, کیونکہ ہمارا دوست ہے نا, تو ایجنسیاں جو ہے وہ اس کو وہ نہیں کریں گی. تو ٹی وی چینل چائنا کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں ہونے دیتے. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ بہت اچھا دشمن ہے کہ آپ اس پہ کھل کے بول تو لیتے ہیں. چائنا کے خلاف تو آپ بولتے نہیں ہیں, اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں مسلم کمیونٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوتے ہیں. اور یہ بہت ہی, اور یہ کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں. مینڈک کھا کے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا, سانپ کھا کے, مینڈک کھا کے, یا باقی جو. تو اس لیے جو کھاتا ہے انسان اسی کا رویہ یا اسی کا وہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہے, میں کہتا ہوتا ہوں ان کا کوئی سپر پاور سے تعلق نہیں ہے. یہ لوگ آپ دیکھیں گے اسی پانی میں بہ جائیں گے, جنگوں میں مر جائیں گے. ان کا کوئی کھیل کھول نہیں ہے آگے. اتنی بڑی آبادی آپ دیکھیں گے بالکل ختم ہو جائے گی کہانی ان کی. اچھا, اور چائنا فار دا ٹائم بینگ اگر آپ کہیں وقتی طور پہ جسٹ ٹو میک اسٹیبلش یور ایکسپورٹ بزنس بہت اچھا ہے. کچھ عرصے کے لیے سب کو جانا چاہیے, بچوں کو چائنیز سکھا کے ان کی روبوٹکس کی دنیا میں, اے آئی کی دنیا میں. اس لیے نہیں کہ اس میں کام کریں, کیونکہ یہ اگلے جو ٹائم ہے, یہ جو 2.5 سال ہیں یہ ٹیکنالوجی کے. بلکہ میں نے تمہارے لیے خبر ایک سنیپ شاٹ لیا تھا, پھر میں بھول گیا. روبوٹ جنگ میں استعمال ہونے کی بات تھی, کوئی خبر لگی ہوئی تھی. رشین روبوٹس اس میں انہوں نے روبوٹس بھی اتارے ہیں کہیں. اچھا, وہ میں نے سنیپ شاٹ لیا پھر بھول گیا میں. بہرحال چائنا آپ صرف اپنا ایکسپورٹ کا بزنس, یعنی کہ آپ پاکستان میں کچھ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور ملک میں کوئی آرڈر ہے تو وہاں کے لیے جا کے بیٹھیں, کام کریں کچھ عرصہ, لیکن مستقل تو نہیں رہ سکتے. لیکن بہرحال اس حوالے سے وہ ایک اچھی کنیکشن رہے گا فار ٹائم بینگ. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں سب کو ہی آگے مستقبل میں اپنی اپنی کمیونٹیز بنا کے جینا ہے, چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز. اور ہم جیسے ایکو ماڈل پہ کام کر رہے ہیں, بس دعا کریں عنقریب آپ کو اناؤنس کریں گے ایک ایسی جگہ جس میں بس آپ لوگ آ جائیں گے, رہیں گے, کھانا پینا بھی ہوگا, سب کچھ, آپ کی فکریں ٹھیک ختم ہے. ہوں گی, بس گھر ادھر بنانا ہوگا. تو لوگوں اچھا, کو ایسا مستقبل میں کرنا پڑے گا. تو ملک سارے ہی ڈسٹربنگ ہوں گے, کیونکہ ملک برداشت نہیں کریں گے مذہبی طور پہ یا نسلی طور پہ, تو نکالیں گے آپ کو. تو پھر آپ کو بیک اپ کے طور پہ تو ڈیفینیٹلی پھر اپنا ملک جیسا بھی ہے جگہ تو دے گا. ٹھیک ہے. قطر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, قطر کا بتائیں. قطر کی اب ہمارے پاس ڈیٹ آف برتھ وغیرہ اس کی ہوتی ہے, جیسے ایک ساؤتھ افریقہ کا کمانڈ تھا, یہ تھا. اس کا ایک دوبارہ نئے ملکوں کی کوئی لسٹ بنا لیں, ان کے ڈیٹیل چارٹ بنا کے پھر بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ Palak sir, you becoming a good anchor and host. Good, well done. Keep it up. I am regular with Osama sahab. After listening Surah Rahman, I always wait for your program. ماشاء اللہ. اسامہ صاحب دعا کی درخواست ہے, ایک مریض ہے کینسر کی, علاج چل رہا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا. ہم نے آپ سے واٹس ایپ نمبر پر یہی رابطہ کیا ہے. اچھا, اس کے لیے سن لیں کہ اس کو ایک تو یہ کریں کہ واٹس ایپ پہ رابطہ تو کیا ہے, اس پہ یہی دعا 2 ٹائم اس کے اسپیکرز پہ رکھ دیں اس کے پاس, اور میری ریکارڈنگ چلا دیں اس کے پاس. اور بہتر ہے اگر کوئی محلے کے لوگ بلوا کے ساتھ شامل کر لیں اجتماعی طور پہ,
اور ادھر خوشبو کا انتظام کر لیں, کچھ اس کے ارد گرد نمک کے شو پیس, اور ایک دفعہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا خاصا زیتون میں پیازوں کا پانی مکس کر کے اس کے اوپر ڈیلی مساج شروع کر دیں, اور اس کو نمک سے نہلائیں اس عمل کے ساتھ ساتھ دعا کے, اور کوشش کریں کہ اس کے منہ میں لونگ پڑا ہی رہے, مطلب ایک لونگ دائیں بائیں سائڈ پہ, یا ویسے اس کو کہیں بس منہ میں رکھو, اور جب وہ کوئی درد کی شدت محسوس کرے تو بس پھر اس وقت یہ کرے یا جبار ہو یا قہار ہو, جب تک کہ درد کو آرام نہ آ جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کتنا پڑھنا ہے, وہ بھائی سے آرام آ جاتا ہے, پڑھنا کیا ہے, آرام آ جاتا ہے, مطلب کتنا پڑھنا ہے, آرام جب تک آ جائے, لیکن آرام آ جاتا ہے, یہ ازمودہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اسامہ بھائی, میری بیٹی کو دما ہے, اس کے لیے کوئی تجویز کر دیں. دیکھیں کوئی بھی بیماری کا صرف پہلا سکین ہے شیطان کو بھگائیں, اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ شیطان آپ دعائے کعب کا عمل اس پہ کریں, بچی پہ ساری ریمڈیز کریں, زیتون کا اس کو مساج دیں, منہ میں اس کے لونگ رکھنا شروع کر دیں, اس کو عادی ہو جاتا ہے بندہ کچھ دنوں میں. اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کی یہ ہوتی ہے نا دعا, شیطان جب نکل جاتا ہے پھر وہ جو ایگزسٹنگ اس نے ڈیمیج کریٹ کیا ہوتا ہے, بس اس میں پھر آپ وٹامنس کو پورا کریں تو وہ ریکوری ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ عائشہ صدیقی ہیں, عائشہ صدیقی, why is the behind story of Gaza, as Osama bhai said that why did not they build pressure on Hamas? Please explain. And as I requested couple of time, because that a humble request to Osama bhai to explain that is astrology count in shirk or not. Please a humble request to Falak convey my question one more thing. Osama bhai like astrology course, why don't you start an Islamic course as well in the light of Islamic history with the reference of important incident and how we can survive with certain tasbih and way of living in the present situation of fitna. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسٹرالوجی جو اسلام میں کوئی شرک ورک نہیں ہے اور کوئی اس کی حرمت نہیں ہے, مولوی کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا, لکھ نہیں سکتا. جو روایتیں ہیں وہ مبہم سی روایتوں کو اس کو حرام کرنے کے چکر میں ڈالا گیا, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی حرمت سے. ایون کہ کالا جادو بھی آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے بھی جو ہاروت ماروت اتارے گئے تھے وہ جادو سکھانے کے لیے اتارے گئے تھے لوگوں کو. اور یہ آپ لوگوں کو حکمت جیسے کہتے ہیں جو آپ لوگوں کا کرنٹ اس ٹائم کا دین ہے, یہ کوئی آپ کو اس طریقے سے آپ کی مدد نہیں کرتا زندگی کے لوازمات کی, اور اس میں کافی کانٹ چھانٹ ہوئی ہے جس وجہ سے آپ لوگ کنفیوز ہیں. میں تو اس کا ایک ہی فارمولہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ جس بھی فرقے کے ماننے والے ہیں, آپ اپنے مفتی سے جا کے کہیں کاغذ پہ فتویٰ لکھ کے دو مجھے کہ ایسٹرالوجی حرام ہے, پتہ چل جائے گا. دوسرا, شرک تو اللہ تعالیٰ کی شراکت میں آتا ہے, علم تو دین ہی اللہ کی ہوتی ہے, جو من جانب اللہ ہو اس کو شراکت میں نہیں ڈالتے ہم, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا نظام ہے اور اسی کی قوت ہے, ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیٹا سائنس ہے, یہ ماضی میں ہوئے پلیسمنٹس اور ان کے نتیجے میں اگلی فور کاسٹ بتاتی ہے. اس کا مستقبل سے تو اس طریقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, مطلب یہ بیسیکلی پرانے ڈیٹا ہوگا تو یہ بتائے گی, نہیں ہوگا تو نہیں. اب ہمارے پاس ایک دفعہ ایٹم بم چلنے کا موقع ہے, بس اس ڈیٹے پہ ڈیٹا آ جائے گا تو آ جائے گا, نہیں تو نہیں, تو ہم اس پہ پرڈکٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور کوشچن یہ بھی تھا دوسرا کہ جو انہوں نے کہا جی جی ایسٹرالوجی کورس, دیکھیں ابھی میرا فوکس ہے کہ پاکستان میں اس اسکل کو میں نے بہت اچھا محسوس کیا ہے فار دا ہیلنگ پرپز, میڈیکل پرپز. پرانے دور میں یہ مانا جاتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے, وہ علاج ہی نہیں کر سکتا جو ایسٹرالوجی نہیں جانتا, مطلب وقت اور موسموں سے. ایون ایک یو کے میں ڈاکٹر گزرا, اس نے صرف چاند کی آبزرویشن, باقی ستارے نہیں, صرف چاند کی آبزرویشن سے ہی وہ لوگوں کے علاج کرتا تھا بدلتے موسموں اور اس سے, تو اس کو ان پڑھ کو ڈاکٹری کی ڈگری مل گئی تھی. یہ اتنا امپورٹنٹ. اور اب ماشاءاللہ میرے جو زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈاکٹرز ہی ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, قدرتی بات ہے کہ زیادہ یو کے, امریکہ اور پاکستان اور مطلب ڈاکٹرز آ رہے ہیں اس میں ایسٹرالوجی سیکھنا, اور یہ سیکھنا بھی ڈاکٹرز کو سب سے پہلے چاہیے. دوسری بات, قرآن کی انشاءاللہ نیت ہے, ارادہ ہے, اس سال کی دعا بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ قرآن کو کھولنے کی. اسلامک لیکچرز یا اس کی تو ہم مطلب گائے بگائے پروگرامز میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وظائف کی صورت میں یا زندگیوں کو بہتر بنانے کی صورت میں,
और मोस्टली लोगों की हुई भी है, जो लिखते हैं नीचे कि हमारी ज़िंदगियां बदली हैं, इम्प्रूव किया हमने, अपने बिलीव्स को इम्प्रूव किया है, अल्लाह के करीब हुए हैं। तो बंदे का काम तो सिर्फ आपको अल्लाह से जोड़ना है ना, तो वो हर वो चीज़ नेमत है जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, सिंपल। इसी मद में शैतान को भी बाज़-औक़ात नेमत कहा गया है कि वो डराता है उसके डर से, दोज़ख भी नेमत है कि उसके डर से आप अल्लाह की तरफ जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। जो भी चीज़ आपको अल्लाह ताला के करीब कर दे नेमत है। हम कुरान पे काम कर लेंगे इंशाअल्लाह, उसको खोलने की तरफ जाएँगे, उसके तर्जुमे की तरफ जाएँगे। बस ये एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक टारगेट है कि मैं मैक्सिमम इसमें स्टूडेंट्स तैयार करके इसको हीलिंग को अपना कोर बनाऊं, क्योंकि इससे स्कैनर मशीनें और ये इतनी मशीनें और ये सब का कोई चक्कर नहीं है। ये निरी इंडस्ट्री जो है वो बस जैसे कह रहे हैं ना कि टाइम ज़ाया कर रही है। वरना आपने में से कई लोग होंगे, चलो नीचे कमेंट करें, जी बीमारी है, स्कैन कराते हैं कुछ नहीं आता। अब भाई इतनी तुम्हारी साइंस है तो बताओ ना अब क्या है इसको। तो स्कैन करवाते हैं तो क्यों नहीं आता? अच्छा फिर कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी एचपायरी किसी रिपोर्ट, वो बेचारे लैबों पे पैसे भरते फिर रहे हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजी आपको प्रॉपर स्कैनिंग दे देती है उसी वक्त के, कब तक मौसम रहेगा, कब तक ये है। और एक्चुअली मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं तो हेल्थ पे काम कर रहा हूँ फोकस होके एस्ट्रोलॉजी को। मुस्तकबिल में तो मेरी कंसल्टेशन जो है ना वो पर्सनल, शायद एक तो क्लास ये टीचर स्टूडेंट्स पे रह जाए तवज्जो, या फिर सिर्फ बीमारी के केसेस में लूंगा। ये बाकी शादी ब्याह और ये सारे जी मसले मसाइल, इनसे मेरे शागिर्द ही इतना वो जैसे कहते हैं ना कि हो जाएंगे इस काबिल कि इंशाल्लाह। उनको और वो तुम्हारे उसमें हमने बल्कि एक शो भी करना है मेरे फाइनल्स पे कि लाइव आके तुम्हारे भी बैठेंगे, अपने भी जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ, ताकि वो जब जो मेरे टॉपर्स होंगे वो बैठ के लाइव सबकी वो देंगे रीडिंग्स भी, ठीक है। ताकि उनकी भी प्रैक्टिकली वो जैसे कहते हैं ना कि मजीद पॉलिश हो जाएंगे वो। ठीक है। अच्छा जी, अली सजाद साहब है, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सामा सर, फलक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग योर ड्यूटी, अल्लाह गिव रिवॉर्ड दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज टेल अबाउट साउथ अफ्रीका 27 अप्रैल 1994, आई रिक्वेस्ट सेवरल टाइम्स। बल्कि ये नोट करके मैसेज कर दो ना, अब तुम भूल जाते हो, ये मुझे कहीं मैसेज करो अगले किसी प्रोग्राम में, जहाँ कतर का इसका और एक दो और मुल्कों का शामिल कर लो, डालते हैं उस पर प्रोग्राम। ठीक है जी। भाई आप यमन के बारे में भी बात करें। यमनी हौसी ने ऐलान किया है कि अब बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे जो भी इसराइल की तरफ जाएगा, किसी भी मुल्क का हो। तो आप उसामा भाई से पूछें क्या वो इसमें कामयाब होंगे। देखिए वो यमन के हौसियों को अंसारुल्लाह कहना चाहिए। असल में ये प्रोपेगेंडा है कि उनका नाम अंसारुल्लाह है, अल्लाह के मददगार। कुरान की टर्म है बेसिकली, जैसे हिजबुल्लाह थी। लेकिन मुसलमान इतना वो कमज़ोर हो चुका है कि मतलब उसका नाम भी नहीं ले सकता अंसारुल्लाह। और वो कहते भी हैं वो लोग कि हमें अंसारुल्लाह से बुलाया जाए, लेकिन ये क्योंकि इंटरनेशनल उसका प्रोपेगेंडा है तो वो उनको हौसी हौसी कहते हैं। बहरहाल एनी हाउ वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल डेफिनेटली उनकी प्योरली फ़लस्तीन और उसके लिए है, तो डेफिनेटली दे विल गेट फ्रूट्स, दे विल गेट रिवॉर्ड। और आगे जैसे जैसे इसराइल के लिए ट्रबल्स खड़ी होती जा रही हैं और उसमें इनको कामयाबी मिलेगी। यमन को जहाँ तक मैंने अब तक ऑब्ज़र्व किया है, सब के सब से ज़्यादा अगर किसी की बहुत अच्छी कंसिस्टेंट पॉलिसी देखी है फ़लस्तीन को लेके, तो वो यमन है। जो ठीक है। बदला नहीं, जिसने कोई कह दिया अगर सीज फायर करो वरना हम हमला करेंगे, तो इन्होंने फिर हमला किया। हालांकि यमन को क्या पड़ी थी फलस्तीन के मसले में आने की? ठीक है। मिस्र इतनी बड़ी इस्लामी फौज साथ पड़ी है, उर्दन का बॉर्डर साथ है, ये बाकियों का कोई मुल्क नहीं है इस्लामी। हम्म। तो बहरहाल अ, अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम को वाइंड अप करें, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त, या अल्लाह इसमें मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा तरीका समझा देता हूँ, आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, कर भी देता हूँ कि जब भी दुआ करें अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़ात जो होती हैं वो आप वो उनको आपने यूज़ करना होता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा होता है कि या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये उसकी ख़ास माबूद की सिफ़त है। या अल अल कहते हैं ख़ास को, इलाह माबूद, अल्लाह, या अल्लाह ख़ास माबूद, स्पेशल, बस तू ही, यू आर द ओनली वन।
اس کے بعد آپ کہتے ہیں یا رب. اب یہ رب جو ہے یہ پرورش سے ہے, یہ آپ کے مال سے ہے, یا آپ کی کھانے پینے کی ضروریات, یا آپ کی زندگی گزارنے کی جو نگہداشت ہے, یہ اس سے ہے. ماں باپ کو بھی رب کہا گیا ہے, جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس میں ماں باپ کو رب کہا گیا. یہ رب کی جو ٹرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص نہیں, یہ مینجمنٹ کی ہے, یہ آپ کی نگہداشت کی ہے. اور اس کے بعد جو خاص آئے گی حی قیوم, یا حیو یا قیوم, یہ خاص صفت ہے. اسی کو اسم اعظم بھی سمجھے. کیوں؟ کیونکہ کوئی اور زندہ اور کوئی اور قائم, زندہ ہے تو قائم نہیں ہے. شہید بھی زندہ ہے سارے, لیکن پھر قائم نہیں ہے جیسے وہ قائم ہے. اچھا, اس کے بعد زندہ حی و قیوم کی آ گئی. اس کے بعد یا ذوالجلال والاکرام, سب سے زیادہ اس کے جلال کو آپ اس میں وہ کرتے ہیں. تو اب دعا کا سیکوینس یہ ہوا, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا رب یا رب یا رب, یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم, یا ذوالجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم الاعظم, اسألک باسمک العظیم الاعظم. اس کے بعد آپ اپنی دعائیں ایڈ کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اس وقت جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کی تمام بیماریاں کم از کم شیطان مردود کو ان کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ نکال پھینکے, اور ان کے جسموں کو, ان کی زندگیوں کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ کر کے ایک نہایت عمدہ مومن کی جو زندگی ہے وہ عطا فرمائے, اور رزق کی تنگی, مالی اسباب کی تنگی, اس آزمائش سے ان سب کو نکال دے. آمین. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.